السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرا خلیفہ راشدین حضرت عمر فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ ان کی زندگی کی واقعات دلچسپ ہیں، آپ حیرت زیادہ رہ جاؤ گے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اب تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ تو چلیے میں سناتا ہوں حضرت فاروق اعظم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کیا ہے۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان کے ستارے ان کے سامنے پھیکے ہیں۔ سارے صحابہ کرام ستاروں سے زیادہ روشن ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑھ کر سب سے افضل پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں۔ اشراف مبشرہ میں بھی انہی 4 صحابوں کا نام ہے۔ آج ہم انوکھی خصوصیات والے انسان کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میری یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ہو گئی، کیونکہ جنت دینے والا بھی تو خود ہمارے آقا دونوں جہاں کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمان کے پہلے خلیفہ راشدین یادگار حضرت صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو ہی حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی، اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوں کی ایمان لانے کی خبر ملی تو ان کے گھر گئے اور انہیں مارا پیٹا، اور پھر آخر میں قرآن سنا جس سے ان کا دل پورے طور پر نرم پڑ گیا، اور وہ زید بن اکرم کے مکان میں پہنچے۔ یا رسول اللہ چھپ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اسلام قبول کر کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کسی نے کھل کر ہجرت نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا تو ہتھیار باندھا، تیر کمان لیا اور پھر مسجد حرام میں آئے، اور جہاں قریش کے لوگ بیٹھے تھے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر ان لوگوں سے کہا، جو کوئی اپنے ماں باپ کو بے بلد اور اپنے لڑکوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اس وقت وہ آ کر مجھ سے ملے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہتا۔ اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت عمر ملک شام میں پہنچ رہے تھے تو اس ملک کے ذمہ دار آپ کے استقبال کے لیے نکلے، اور انہوں نے کہا، آپ اونٹنی چھوڑ کر گھوڑے پہ سوار ہو تاکہ لوگوں پر شوکت اور ہیبت جاری ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جسے خدا نے اسلام کے ذریعے عزت میں بخشی ہے۔ احتیاط اتنا کرتے تھے کہ جب اسلامی فوج شام کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا، لشکر کے ساتھ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں زنا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ممکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور کوئی لونڈی بکے اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کرے، اور تو ظاہری حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لونڈی کو ہاتھ لگائے، تو حقیقت میں یہ زنا ہوگا۔ حضرت عمر رات میں اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ گزر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منادی کی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت نہ امیر المومنین ہے نہ منادی۔ لڑکی نے کہا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم فرما برداری کرے اور تنہائی میں نافرمانی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے گراسی کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہوئی،
جو بہت نیک خلیفہ ہوئے اور جنہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔